أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى في موضع آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے تابعداری کرنے والا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا۔ اور اللہ رب العزت کے پاس ایک اصول ہے کہ مسلمان کہیں کا بھی ہو، سب جو ہے اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، چاہے وہ عرب کا مسلمان ہو، چاہے عجم کا مسلمان ہو، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، اونچے خاندان والا ہو یا پھر چھوٹی ذات کا ہو، ہر مسلمان اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو صرف اور صرف ان لوگوں کی ہے جو لوگ متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ حجرات کی آیت شریفہ جو کہ میں نے خطبے کے دوران تلاوت کی ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے اور تمہارے درمیان قبیلے بنائے، خاندان بنائے۔ اور یہ قبیلے اور خاندان ہم نے کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس انسان کی عزت ہوگی، وہ انسان ہمارے یہاں مکرم ہوگا، فضیلت والا ہوگا، جس کے زندگی میں تقوی ہوگا۔ جو بندہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اسی کی اللہ کے یہاں فضیلت ہے۔
اور ایک جگہ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا جماعتوں میں اور گروہ میں تنظیموں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا سبق ہے کہ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی آج اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے، مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ختم ہونے والی چیزیں ہیں، فنا ہونے والی چیزیں۔ کتنا بھی اچھا خاندان کیوں نہ ہو، آدمی کو موت آ جائے تو خاندان کچھ نہیں کر سکتا۔ آدمی کے پاس کتنا بھی مال کیوں نہ ہو، آدمی کو بیماری آ گئی تو پھر وہ پورا مال جو ہے اس بیماری کے علاج میں خرچ ہو جائے گا۔ تو یہ خاندان اور یہ دنیا کی مال و دولت، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو فضیلت نہیں دے سکتی۔ فضیلت انسان کو وہ کس سے ملتی ہے؟ تقوی سے، پرہیزگاری سے، متقی بننے سے، اللہ کا نیک بندہ بننے سے۔ تو قرآن ہمیں یہی حکم دیتا ہے، یہی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، مسلمان آپس میں تنظیموں میں، گروہوں میں مبتلا ہو کر الگ الگ نہ ہو جاؤ، متحد رہو، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ قرآن ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان ناکام ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف اختلافات، آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، فسادات۔ کسی بھی قوم کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جو کہ وہ قوم اختلافات میں مبتلا ہو اور لڑائیوں میں، جھگڑوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کو کامیابی ملے۔ دنیا میں ایسی کوئی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور ایک جگہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے لوگو آپسی جھگڑوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اگر آپسی جھگڑوں میں تم لوگ مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے اور تمہاری ہوا جو ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا جو ہے اکھڑ جائے گی۔ اور خصوصاً آج جو حالات چل رہے ہیں پورے عالم کے، اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم کو متحد رہنا ہے، ایک بن کے رہنا ہے۔ اگر ان حالات میں بھی ہم ایک نہیں بن سکے، متحد نہیں بن سکے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا ہمیں نہیں آ سکا، تو پھر جو ہے دشمن کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، دشمن کے لیے کوئی جو ہے بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اختلافات، ہمارے جھگڑے، ہماری لڑائیاں ہم کو جو ہے ختم کر دیں گی۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ جب میری امت آپسی اختلافات میں مبتلا ہو جائے گی، جنگ و جدال کرنے لگے گی اور آپسی جو ہے لڑائیوں میں مبتلا ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس وقت میری امت کی اہمیت جو ہے ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ کوئی دنیا کا انسان اس وقت جو ہے مسلمان کی عزت نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم آج دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپسی اختلافات کو ختم کریں، لڑائیوں کو ختم کریں، جھگڑوں کو ختم کریں۔ اور اختلافات جو ہے ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی جو ہے اس میں جو ہے تعجب والی بات نہیں ہے کہ بھئی اختلافات نہ ہو، لیکن ان اختلافات کو اختلاف کی جگہ رکھیں،
لیکن بعد کی جو زندگی ہے دوسرے معاملات میں ان چیزوں کو جو ہے گھسیٹ کر نہ لائیں اور عام زندگی جو ہے ایک بن کر اور متحد بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ کی مددیں آئیں گی. شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے نواز. یہ جو ہے بہت بڑے خلیفہ جو ہے حضرت محمود رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، اور ان کے ایک خاص جو ہے بہت ہی قریبی جو ہے انسان تھے، بہت ہی قریبی جو ہے بادشاہ کے جو ہے چاہنے والوں میں سے اور درباری لوگوں میں سے تھے. ایاز ان کا نام تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ نماز کے لیے ایک صف میں وقت کے خلیفہ کھڑے ہیں اور بازو میں ان کے نوکر بھی کھڑے ہیں. تو اسی کی طرف جو ہے شاعر اشارہ کرتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے نواز. تو شریعت ہمیں اسی کا حکم دیتی ہے. اور جتنی چیزوں کا جو ہے جتنی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو کہ اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہیں. جیسا کہ نماز ہے، نماز اللہ رب العزت نے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی فرض فرما دی. اگر اللہ یہ حکم بھی دیتے کہ بھئی نماز جو ہے انفرادی پڑھو، اپنی اپنی نماز اپنی گھروں میں پڑھ لو، تو یہ جو ہے تمام لوگوں کے لیے سہولت بھی ہو جاتی ہے اس میں، اور اس میں جو ہے ریا دکھلاوا بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے ایک بن کر رہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد رہے، اتفاق رہے. رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو دنیا کے تمام مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ نے اس میں یہ اختیار نہیں دیا کہ بھئی جب چاہو آپ روزہ رکھو، رمضان کا روزہ چھوڑ دو. ایسا اختیار اللہ نے نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے سب مضبوطی کے ساتھ ایک بن کر، بڑی طاقت بن کر زندگی گزارے. حج کو دیکھ لیں، حج جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرتبہ سال میں فرض ہوتا ہے. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ بھئی عرب کے لوگوں کے لیے فلانے مہینے میں، عجم کے لوگوں کے لیے فلانے مہینوں میں، اور انگریزی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے فلاں مہینے میں حج فرض ہے. ایسا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج فرض ہے. اور ذی الحجہ کے مہینے میں تمام دنیا سے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. کتنا بڑا مجمع ہو جاتا ہے. وہاں جو ہے انتظامی جو کمیٹی ہوتی ہے ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لاکھوں کے لوگ جو ہے حج میں جمع ہو جاتے ہیں. اگر اللہ یہ حکم دیتے کہ بھئی فلانے ملک کے لیے یہ مہینہ، فلانے ملک کے لیے یہ مہینہ حج کا ہے، تو اس میں تمام لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی. لیکن اللہ نے یہاں سہولت کے بارے میں حکم نہیں دیا مسلمانوں کو. سہولت کے لیے اللہ نے آسانی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حج کے ذریعے سے مسلمان پوری دنیا کے، چاہے عجم کے ہوں، عرب کے ہوں، انگریزی ممالک کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، تمام دنیا کے مسلمان حج کے ذریعے سے ایک بن جائیں. اور یہاں تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں کہ پورے دنیا کے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں. پوری دنیا کے مسلمان ایک عمارت یعنی ایک بلڈنگ کی طرح ہیں. بلڈنگ کا اگر کوئی کونا ناقص ہو جائے تو پوری بلڈنگ جو ہے ڈگمگاتی ہے اور پوری بلڈنگ جو ہے گرنے کو ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث میں انسان کے جسم کے ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مثال دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان
ایک جسم کی طرح ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کا احساس پورے بدن کو ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی صرف سر میں درد ہو رہا ہے تو سر کو ہی تکلیف ہو رہی ہے، آدمی کے پورے بدن کو جو ہے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں. دانت میں تکلیف ہو، کان میں تکلیف ہو، ہاتھ پیر میں درد شروع ہو جائے تو جہاں بھی درد ہوتا ہے اس کی وجہ سے پورا انسان کا جسم جو ہے پریشان ہوتا ہے اور اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک جسم بن کر رہنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً ان حالات میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے. گزشتہ جمعہ میں، اس سے پہلے جمعہ میں یہودیوں کے بارے میں اور فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو ان حالات میں ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے آپسی اختلافات کو، آپسی جھگڑوں کو ختم کریں. اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے تو مسلمان بن کے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جتنے اکابر نے قربانیاں دی ہیں ان میں سے ایک حضرت جو ہے شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کو جو ہے اس جہاد میں شرکت کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ جب ہندوستان ہمارا غلام بن چکا تھا اور انگریز یہاں جو ہے قبضہ کر چکے تھے، اس وقت جو جنگ ہوئی تھی تو اس کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے حضرت کو مالٹا کے جیل میں جو ہے 4 سال تک رکھا گیا. وہاں سے جب واپس آئے حضرت دیوبند تشریف لائے، 4 سال حضرت جو ہے مالٹا کے جیل میں رہے. 4 سال کے بعد آ رہے ہیں دیوبند تشریف لا رہے ہیں. 4 سال کے بعد دیوبند میں آ کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی 4 سالہ زندگی جیل میں گزاری ہے. جیل میں جتنے دن میں رہا اتنے دن میں فکر کرتا رہا اور اتنے دن میں فکر مند رہا کہ آج مسلمان معاشی اعتبار سے ناکام، دنیاوی اعتبار سے ناکام اور دینی اعتبار سے بھی ناکام ہے. ہر اعتبار سے آج مسلمان ناکام ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج ہر طرف سے ناکام ہوتا جا رہا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے 4 سال میں نے جو ہے اس بات کے اوپر غور و فکر کیا تو 2 باتیں میری سمجھ میں آئیں کہ مسلمان ان 2 باتوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ناکام ہو رہا ہے. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان نے پہلی چیز قرآن کو چھوڑ دیا. پہلی چیز قرآن کو مسلمان نے چھوڑ دیا. آج مسلمان قرآن کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ قرآن کی اہمیت مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کہاں تک ہے؟ نیا گھر اگر ہمارا جو ہے بن گیا تو وہاں جو ہے ہم قرآن خوانی کرائیں گے، دعا کرائیں گے. دکان اگر ہماری نہیں ہو گئی تو وہاں جو ہے یاسین پڑھا کر، قرآن خوانی پڑھا کر جو ہے کیا کریں گے؟ ہم دعا کرا لیں گے. تو یہاں تک جو ہے قرآن ہماری زندگی میں ہے. حالانکہ قرآن کو اللہ رب العزت نے نئے گھر میں پڑھنے کے لیے نہیں اتارا، نئی دکان میں تلاوت کرنے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا، بلکہ اس کو پڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن شریف کو اتارا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج مسلمان ہر طرف ناکام ہوتا جا رہا ہے تو اس کی 2 وجہ ہے. سب سے پہلی چیز قرآن کو چھوڑ دیا مسلمان. شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ایک زمانے میں مسلمان جن کی ہر طرف عزت ہوتی تھی، آج ہماری کچھ بھی عزت نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعر بھی وہی کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دوسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری بات جس کی وجہ سے مسلمان ہر میدان میں ناکام ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپسی اختلافات اور آپسی جھگڑے اور آپسی لڑائیاں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمان آج پوری دنیا میں ناکام ہو رہا ہے. چاہے تجارت کے معاملے میں ہو، چاہے معاشی اعتبار سے ہو، چاہے بزنس کا معاملہ ہو، یا پھر جو ہے
اور کوئی مسئلہ ہو دین کے اعتبار سے یا پھر جو ہے دنیاوی اعتبار سے، کسی بھی معاملے میں اگر مسلمان ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس کی دو وجہ، ایک قرآن کو چھوڑنا، دوسرے آپسی اختلافات یعنی جھگڑے کرتے رہنا، لڑائیاں کرتے رہنا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اس سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ پورا عرب جو ہے لڑائیوں میں جھگڑوں میں مبتلا تھا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے یعنی عرب لوگوں کے اندر اتنی لمبی لمبی لڑائیاں ہوتی تھی، کوئی باپ مر رہا ہے تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ بیٹے فلانے خاندان سے میری جو ہے دشمنی ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے، اب میری ذمہ داری تیرے کاندھوں پہ رکھ کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تو کیا کر اس خاندان سے بدلہ لے لے۔ ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ مدینہ منورہ میں دو خاندان تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں خاندانوں کے نام، اور اتنی لڑائیاں ان میں ہوتی تھیں، یہاں تک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 100 سال کا بھی زیادہ زمانہ انہوں نے جو ہے لڑائیوں میں گزارا، لیکن ان 100 سالوں میں انہوں نے کچھ کیا نہیں، کچھ انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اسلام آیا اور پورے لوگ اسلام کے دائرے میں آئے، اسلام کے حقانیت کو پہچانا، اسلام کے سبق کو سیکھا، تو اس کے بعد وہی اوس اور وہی خزرج، یہی دو خاندانیں دین کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے۔ سیرت میں ہمیں بات ملتی ہے کہ مکہ المکرمہ میں جب تک صحابہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت تک دین اتنا زیادہ جو ہے نہیں پھیلا۔ وہاں سے جب مدینے کو ہجرت کر کے آئے تو وہاں جو ہے دین کے بہت زیادہ جو ہے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اور اس کی وجوہات حضرات جو ہے محدثین اور حضرات محققین فرماتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ انصار صحابہ پوری طرح مہاجر صحابہ کی مدد کیے، تو اس کے بعد جا کر اسلام بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے پھیلنا شروع ہوا۔ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، لیکن صرف اسلام اس وقت مکہ میں اور اطراف میں، لیکن مدینے کو آئے، مدینے میں صرف 10 سال رہے۔ 10 سال میں اسلام کہاں تک پھیلا؟ عرب ممالک سے اٹھ کر عجم ممالک میں آ گیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ جبکہ صحابہ نے آپسی اختلافات کو ختم کیا، لڑائیوں کو ختم کیا، اور بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا شروع کیے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کی ایسی مددیں آئیں۔ تو آج ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم بھی جو ہے آپسی اختلافات کو ختم کریں، لڑائیوں میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہ کریں، اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن ہم کیا ہے عام زندگی میں سب مسلمان جو ہے ایک جسم بن کے رہنا ہے۔ یہ جو ہے اسلام کی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم 100% عمل پر آ گئے تو انشاءاللہ آج بھی اللہ کی وہ مددیں اور اللہ کی وہ نصرتیں آئیں گے ہماری زندگی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی، آپسی اختلافات کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو ختم کر کے ایک بن کے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔